بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، فضیلت الشیخ سعد بن علی السلامی حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس جو ہفتہ میں ایک دن اذان اور اقامت کے درمیان عربی زبان میں چل رہا ہے، آج ہم لوگ اس سلسلہ دروس کی 11ویں کڑی کو اردو زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم نے پچھلے دروس میں لا الہ الا اللہ کے معنی کے ضمن میں کئی عبادات مثلا الخوف، الرجاء، التوکل، المحبہ، الدعاء، الاستعانہ، الاستغاثہ اور الاستعاذہ وغیرہ سے متعلق گفتگو کی تھی۔ اس ہفتہ شیخ محترم نے 2 عظیم عبادات، عبادت الذبح اور عبادت النظر سے متعلق گفتگو کی ہے۔ آج اس مجلس میں ہم لوگ انہی 2 عبادتوں کو اردو زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ذبح اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے، اس لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے آخری حصے میں فرمایا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی نماز، قربانی، جینا، مرنا سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر دو، اس میں کسی کی شراکت قطعاً نہ ہو۔ اس میں خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن اس خطاب میں آپ کی امت محمدیہ بھی شامل ہے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ ذبح اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہے دھتکارنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا۔ یعنی جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، مثلا بتوں کے لیے، جادوگروں کے لیے، اہل قبور اور شیاطین وغیرہ کے لیے ان کی تعظیم کرتے ہوئے اور ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ شرک اکبر ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ لیکن شریعت نے بعض امور کو اس سے مستثنی رکھا ہے، مثلا مہمان کے کھانے کے لیے جانور ذبح کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت احترام کرے، تو یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے ایسا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دعوت ولیمہ میں جانور ذبح کرنا شریعت نے اس کے لیے ابھارا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے کہ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جانور ذبح کر کے گوشت بیچے اور تجارت کرے یا خود کھانے کے لیے جانور ذبح کرے تو یہ سب شریعت میں جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔
شریعت نے جس سے روکا ہے وہ یہ ہے کہ بتوں، شیاطین، اہل قبور یا اولیاء کے نام پر خشوع اور تذلل کے ساتھ ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے یا خون بہایا جائے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک دوسری عبادت جس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے عبادت النذر۔ نذر کا مطلب ہے کہ ایک انسان اپنے آپ پر ایسی چیز کو واجب کر لے جو اس پر واجب نہیں تھی۔ مثلا کوئی شخص نذر مانتے ہوئے یہ کہے کہ میں رمضان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے 10 روزے یا 5 روزے رکھوں گا، یا کوئی شخص نذر مانتے ہوئے یہ کہے کہ فرض زکوٰۃ اور صدقہ کے علاوہ میں اللہ کی راہ میں 200 ریال یا 100 ریال خرچ کروں گا۔ یہ چیزیں ان پر واجب نہیں تھیں، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر واجب کر دیا، تو اب اس کے لیے اس پر عمل کرنا اور اس نذر کو پوری کرنا ضروری ہے، چونکہ نذر ایک عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نذر پوری کرنے والے کی تعریف بھی کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ لوگ نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر چاروں طرف پھیل جانے والا ہے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو یا جو بھی نذر مانو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دے گا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک اہم چیز جس کی تفصیل جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نذر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نذر محمود یعنی ممدوح، دوسری قسم نذر مذموم یعنی مکروہ، جس کو ناپسند کیا گیا۔ نذر محمود وہ نذر ہے جس کے اندر کوئی شرط نہ لگائی جائے، اور نذر مذموم وہ نذر ہے جس کے اندر شرط لگائی جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ میں رمضان کے علاوہ نذر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے 1 مہینہ روزے رکھوں گا، یا کہیں کہ فرض زکوٰۃ اور صدقہ کے علاوہ نذر کے طور پر 200 ریال یا 100 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو یہ صرف ایک نذر کی عبادت ہوگی، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے یہ نذر محمود ہوگی، یعنی اس طرح کی نذر پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مریض کو صحت یاب کر دے تو میں 1 مہینہ روزے رکھوں گا، یا اتنا مال صدقہ کروں گا، یا میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ فلاں امتحان میں کامیاب بنا دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، یعنی اس نذر میں شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گا۔ اس طرح کی نذر مذموم یعنی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ نذر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کی نذر کے بارے میں جس کے اندر یعنی جو دوسری قسم نذر کی ہے نذر مذموم، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسی دوسری قسم کی نذر کے بارے میں جس کے اندر شرط لگائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتی بخیر انما یستخرج من مال البخیل، یعنی اس نذر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کے ذریعے صرف بخیل کا مال نکالا جاتا ہے۔ آخر آپ اس میں شرط کیوں لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو میں ایسا کروں گا، یا اللہ تعالیٰ کامیاب بنا دے گا تو میں ایسا کروں گا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے شفا اور کامیابی کے لیے دعا کریں،
اور جس قدر ممکن ہو صدقہ خیرات کریں، لیکن یہ دونوں طرح کی نظریں، چاہے نظر محمود ہو یا نظر مکروہ، ان کو پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ انسان خود ان کو اپنے اوپر واجب کرتا ہے، اس لیے واجبی طور پر اسے پوری کرنا ہے۔ نظر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، یعنی اپنی نذر پوری کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نذر مانے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی وہ نذر پوری نہ کرے بلکہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ مثلا کوئی شخص نذر مانے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دے دیا تو میں فلاں قبر کا طواف کروں گا یا فلاں ولی کے نام پر جانور ذبح کروں گا، تو شفا مل جانے پر وہ قبر کا طواف یا ولی کے نام پر جانور ذبح نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی قبر کا طواف یا کسی ولی کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، اس لیے وہ اپنی نذر پوری نہیں کرے گا بلکہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا ان کو کپڑا پہنائے گا یا ایک مومن غلام کو آزاد کرے گا۔ اگر تینوں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہیں ہے تو 3 روزے رکھے گا۔ میرے بھائیوں، فضیلت الشیخ سعد بن علی السلامی حفظہ اللہ کا یہ درس 15ویں شعبان کے موقع پر ہوا تھا، اس لیے شیخ محترم نے 15ویں شعبان کی رات کے سلسلے میں تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا۔ چنانچہ شیخ نے بتایا تھا کہ لوگوں کے درمیان یہ عام ہے کہ اس رات کے یہ فضائل ہیں، اس رات کی عبادت میں اس طرح کے اجر وغیرہ ہیں۔ چنانچہ شیخ نے بتایا کہ اس رات کے فضائل اور وجود کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں بتائی جاتی ہیں کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کے سلسلے میں یعنی 15ویں شعبان کی رات کے سلسلے میں ایک روایت صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے، وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے پیش نظر ہر انسان کو چاہیے کہ ہر طرح کے شرک سے بچے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، بغض، حسد اور کینہ ہے تو ان تمام کو ختم کر دے تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو۔ پھر ایک چیز اور یہ کہ یہ فضیلت صرف 15ویں شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ تو ہر سوموار اور جمعرات کے بارے میں بھی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی مغفرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، سوائے اس شخص کے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان بغض و حسد۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، 3 مرتبہ ایسا کہا جاتا ہے۔ لہذا مغفرت والی روایت کو اس بات کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اس رات کو یعنی 15ویں شعبان کی رات کو بطور خاص منایا جائے، محفلیں منعقد کی جائیں اور خصوصی عبادت کی جائے، ورنہ اگر
اس کو ان سب کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے تو پھر سوموار اور جمعرات کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ضعیف اور من گھڑت روایتوں کو دلیل بنا کر شعبان کی 15ویں رات کو منانا اور بطور خاص عبادت کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایام بیض میں شمار کر کے روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ 15ویں شعبان جو ہے ایام بیض میں بھی آتا ہے، اس کی فضیلت آئی ہے۔ یا شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر روزہ رکھتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، اور اس مہینے میں صرف 15ویں شعبان کو نہیں بلکہ اس پورے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا سنت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا اس دنیا میں خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔